الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 18ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ مؤمنون سے۔ سورہ مؤمنون مکی صورت ہے، اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مؤمنون رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدائی 9 آیتوں میں مومنوں کی 7 ایسی صفات ذکر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت الفردوس کے مستحق ہوں گے۔ وہ 7 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1، سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ نمبر 2، نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نمبر 2، لغو سے اعراض یعنی ہر ایسے قول و فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ ہو۔ نمبر 3، کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 4، وہ زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ نمبر 5، وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے پورے کرتے ہیں۔ نمبر 6، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ارکان و آداب کی بھی رعایت رکھتے ہیں۔ مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں ایمان کے جو دلائل پائے جاتے ہیں وہ ذکر کیے۔ قرآن کریم نے شکم مادر میں انسانی وجود کے مراحل آج سے کئی سو سال پہلے اس وقت بیان کیے تھے جبکہ عرب و عجم کے حکماء میں سے کوئی بھی ان مراحل کے بارے میں لب کشائی کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج کی جدید سائنس اور میڈیکل تحقیقات بھی ان مراحل کی تصدیق کرتی ہیں۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کی۔ نمبر 1، 7 آسمانوں اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق۔ نمبر 2، بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ جات اور پھلوں کا اگانا۔ نمبر 3، چوپاؤں اور ان کا دودھ، گوشت، اون، سواری اور بار برداری جیسے منافع کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب سورہ مومنون منتقل ہو جاتی ہے بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعوں کی طرف۔ اس سلسلے میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے واقعے بیان کیے گئے۔ ان تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی پروگرام، ایک ہی مقصد تھا جو محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب کے سب ایک ہی زمانے، ایک ہی ملک کے اندر مبعوث ہوئے۔ لیکن ان انبیاء علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے امتی مختلف فرقوں اور گروہوں کو اندر تقسیم ہو گئے۔ ہر گروہ اپنے خیال میں مست اور خیالات پر خوش تھا۔ کیسے کہا جائے کہ آج مسلمان بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ قرآن کریم بھی ایک، قبلہ بھی ایک، نبی بھی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں ہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں، تکفیر اور اسی طرح تصفیق کے فتوے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ فسق کے، باہم جدل و جدال ہے، جھگڑے ہیں۔ ان اختلاف کے حل کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہر فرقہ کتاب و سنت کے سامنے اپنی گردن کو تسلیم خم کر دے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آپس میں جھگڑوں میں مصروف ہیں اور ان کے دل غفلت اور جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے دل بیدار اور ہدایت کے نور سے منور ہیں۔ ان لوگوں کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اللہ کی تکوینی اور تشریعی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، وہ ریا سے بچتے ہیں اور ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ انہیں احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ان مخلص مومنوں کے مقابلے میں وہ حرمہ نصیب بھی ہیں جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے استہزاء اور سرکشی کے 3 بڑے سبب قرآن کریم نے بیان کیے۔
پہلا یہ کہ وہ عقلوں کو استعمال نہیں کرتے بلکہ قرآن کریم میں غور و تدبر کیے بغیر استہزاء اور انکار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محض ضد اور اناد کی بنا پر اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں، وہ آپ کی صداقت، امانت، حسب، نسب، شخصیت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آقا علیہ السلام ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تیسرا سبب سوالیہ انداز میں بیان کیا گیا کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ اللہ کوئی جنون کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ یقیناً ان میں سے بعض آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے، لیکن ان کی تکذیب کا اصلی سبب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب یہ ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور حق کو اپنی خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہوتا تو کائنات کے نظام میں خلل واقع ہو جاتا۔ توحید کے اس بات اور شرک کی تردید کے بعد سورت کے اختتام پر بتلایا گیا قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 سعداء، پہلا گروہ نیک بخت لوگوں کا اعمال نامہ بھاری ہوگا۔ نمبر 2 اشقیاء، بدبختوں کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، وہاں تعلقات کام نہیں آئیں گے۔ کافر دنیا میں لوٹنے کی تمنا کریں گے، ظاہر ہے کہ ان کی تمنا پوری نہیں ہوگی۔ انہیں یاد کرایا جائے گا کہ وہ ایمان والوں کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ان کے لیے خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا تم زمین میں کتنا عرصہ رہے، کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائیں گے وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے۔ یعنی اگر تمہارے پاس کچھ عقل و فہم ہوتا تو تم جان لیتے کہ دنیا حقیر اور قلیل ہے۔ ان سے اس سوال کا مقصد انہیں حسرت میں مبتلا کرنا اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حقارت بیان کرنا ہے۔ اس لیے انہیں خود بھی دنیاوی زندگی کی خست اور محدودیت کا احساس ہوگا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے تو جنتیوں سے پوچھیں گے جنتیوں تم زمین پہ کتنے سال رہے؟ وہ عرض کریں گے 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ جو ملا تم نے اس میں بہت اچھی تجارت کی، میری رحمت، میری رضا، میری جنت کو خرید لیا، اب تم ہمیشہ کے لیے اس میں ہو۔ پھر دوستیوں سے پوچھیں گے تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ وہ بھی وہی جواب دیں گے جو جنتیوں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں دنیا میں جو رہنے کا موقع ملا تم نے اس میں بہت بری تجارت کی، میری آگ اور ناراضگی کو خرید لیا، اب دائمی طور پہ تم اس کے اندر رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے سے گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کے بعد 18ویں پارے میں سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدنی سورت ہے، اس میں 64 آیتیں، 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور اس لیے کہا جاتا ہے، اس میں نور کا لفظ آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ دوسری وجہ یہ کہ اس سورت میں ایسے آداب، فضائل، احکام، قاعدے بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور و روشن کر دیتے ہیں۔ اس سورت میں زیادہ تر ایسے احکام کا ذکر ہے جو عفت اور عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس سورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پہ حکم دیا گیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نساء سکھاؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عفت، عصمت، گھریلو اور معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے جو احکام بیان کیے وہ درج ذیل یہ احکام ہیں۔ پہلا حکم زنا کی سزا اور زانیوں کا حکم بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ زانی مرد عورت اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا 100 کوڑے ہے جو قرآن پاک میں مذکور ہے۔ اگر زانی مرد عورت شادی شدہ ہو ان کی سزا رجم ہے جو کہ متواتر حدیثوں کے اندر جس کا بیان ہوا ہے۔ زانیوں کے بارے میں ایک عمومی رویہ بتایا گیا، انہیں شریک زندگی بنانے کے لیے وہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو خود بھی زانی اور بدکار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔
चौथा हुक्म लियान का है, अगर शोहर बीवी पर जिना की तोहमत लगाए मगर उसके पास 4 गवाह न हो तो दोनों एक दूसरे पर लानत करेंगे, फिर उनके दरमियान जुदाई कर दी जाएगी। पांचवा हुक्म इफ्क के माने झूठ और बहतान के हैं। ये हुक्म उस वक्त नाजिल हुआ जब सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर बाज मुनाफिकों ने बहतान लगाया। ये बहुत बड़ा बहतान था। बहुत बड़ी हस्ती यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा और मुसलमानों की रूहानी माँ पर लगाया गया था। अल्लाह ताला ने 10 आयतों में इस वाक़े का जिक्र किया। इन आयतों में मुनाफिकों की मजम्मत है, मुसलमानों को तंबीह है, आइंदा कभी इस किस्म की बहतान तराशी में हिस्सेदार न बने। हरम नबूवत की इफ़्फ़त इस्मत का ऐलान कर दिया गया। तारीख़ इंसानी में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी शख्सियत की पाक दामनी का ऐलान बज़रिए वही किया गया। इसे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खसूसियात में से शुमार किया जाता है। छठा हुक्म फरमाया गया, किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो, मुस्तहब यह कि इजाज़त से पहले सलाम कर लिया जाए। सातवां हुक्म ईमान वाले मर्दों और औरतों को दिया गया कि वो अपनी नज़रें झुका कर रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें। औरतों को अपने शौहर, अपने वालिद, ससुर, हकीकी बेटों, भाइयों, भतीजों, भांजों, औरतों, लौंडियों और उन तुफैली मर्दों जो औरतों की तरफ तवज्जो ना रखते हों, इसी तरह उन बच्चों के सामने जो ख़वातीन के पर्दे के बातों से वाकिफ़ ना हो, अपनी जीनत उनके सामने ज़ाहिर करने की इजाज़त दी गई। इनके अलावा किसी के सामने अपनी जीनत ज़ाहिर करने की इजाज़त नहीं दी गई। आठवां हुक्म दिया गया, ऐसे आज़ाद मर्द, औरतें या गुलाम जो हुकूक ज़ौजियत अदा कर सकते हैं उनका निकाह करा दो। यूं ही लौंडियों के निकाह की भी तरगीब दी गई। असल में इस्लाम जिना को किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं करता। जिना का उस वक़्त तक सद्देबाब नहीं हो सकता जब तक कि निकाह को आसान न किया जाए। इस्लाम ने निकाह को आसान भी बनाया है और निकाह की तरगीब भी दी है। नवा हुक्म लौंडियों और गुलामों के बारे में। इस्लाम की रोशनी दुनिया में फैलने से पहले जंगी कैदियों को लौंडी और गुलाम बनाने का रिवाज था। इस लवारिस और बेसहारा तबके पे बेपनाह जुल्म किया जाता था। इस्लाम ने इस रिवाज में इनकलाबी इस्लाहात की। उन पर जुल्म का दरवाज़ा कतई तौर पर बंद कर दिया गया। दूसरे इंसानों की तरह उनके भी हुकूक मुकर्रर किए गए। उन्हें आज़ाद करना अल्लाह की रज़ा का सबब बनाया। मुख्तलिफ गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर गुलाम लौंडियों को आज़ाद करने का हुक्म दिया। एक अहम हिदायत दी, जो गुलाम और लौंडी कुछ रुपया पैसा आज़ादी हासिल करने के लिए कमाना चाहते हैं, उनके साथ ये मुआहदा पैसा अदा करके आज़ादी हासिल करना चाहते हों, उनके साथ ये मुआहदा कर लिया करो। इस मुआहदे को इस्तिलाह में मुकातबत कहा जाता है। 10वां हुक्म असल में ज़माना जहलियत के एक कतई हराम ज़रिया माश की तरदीद के लिए। कुरान करीम के नुज़ूल से पहले बाज़ जुल्म पेशा और हरीस लोगों ने लौंडियाँ रखी हुई थी जो उन्हें उजरत के बदले जिना पे मजबूर करते थे। अब्दुल्ला बिन उबई जैसा चौधरी, जिसे आका के हिजरत मदीना से पहले मदीना का बेताज बादशाह बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, उसने भी ऐसी लौंडियां पार रखी थी। यहाँ ऐसा करने से मना किया गया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं, अगर वो बखुशी जिना पे आमादा हो तो फिर जायज़ हो जाए। नजायज़ और हराम तो दोनों सूरतों में हो, खुशी से हो या ना खुशी से। बताना ये मकसूद है, जब वो लौंडी होने के बावजूद इस फेल से नफरत कर रही है, तुम जो कि आज़ाद हो, तुम्हें तो बतरीके ओला इस काम से नफरत करनी चाहिए। ये 10 अहकाम आदाब बयान करने के बाद अकीदा और ईमान और नूर हक का बयान है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला मखलूक को हिदायत देते हैं। बात वाज़े करने के लिए यहाँ 3 मिसालें जिक्र की गई और ये कुरान करीम का एक ख़ास अंदाज़ है कि वो मानी की वजाहत के लिए हिस्सी मिसालें पेश करता है। पहली मिसाल अहले यकीन व ईमान के लिए, जबकि दूसरी और तीसरी मिसाल अहले बातिल के लिए। पहली मिसाल में मोमिन के दिल में जो नूर होता है उसको ऐसे चिराग के नूर के साथ तशबीह दी गई जो साफ शफाफ शीशे में बनी हुई किसी कंदील में हो। उस कंदील को किसी ताकचे में रख दिया जाए ताकि उसका नूर उस मुअय्यन जिहती में रहे जहाँ उसकी ज़रूरत है। इस चिराग में जो तेल इस्तेमाल हुआ वो तेल जैतून के मखसूस दरख्त से हासिल शुदा है। इस तेल में ऐसी चमक है कि बगैर आग दिखाए ही चमकता दिखाई देता है। बहरहाल मोमिन के दिल का यही हाल है, वो हुसूल इल्म से पहले ही हिदायत पे अमल पैरा होता है। जब इल्म आ जाए तो नूरुन अला नूर की सूरत पैदा हो जाती है। यहया बिन सलाम का कौल है, मोमिन का दिल हक को बयान किए जाने से पहले ही हक को पहचान रहा होता है, क्योंकि उसका दिल पहले इसे हक के मुताबिक होता है। अहले बातिल के लिए जो 2 मिसालें बयान की, उनमें से पहली मिसाल उनके अमाल की है जिन्हें वो अच्छा समझते हैं। इरशाद होता है, उनके अमाल की मिसाल शराब जैसी है, जैसे प्यासा शख्स दूर से शराब को पानी समझ बैठता है।
لیکن جب قریب آتا ہے تو اسے قریب جیسے ہی پہنچتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے، وہ اپنے اعمال کو نفع مند سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ دوسری مثال میں ان کے عقیدوں کو سمندر کی تہہ بتہ طریقیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جہاں انسان کو اور تو اور اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ اہل حق اہل باطل کی مثالیں بیان کرنے کے بعد عالم بالا عالم اسفل میں رات اور دن کے ہیر پھیر، بارش برسانے، زمین و آسمان کی تخلیق، پرندوں کی اڑان اور مختلف قسم کے چوپایوں کو پیدا کرنے کی صورت میں اللہ کے وجود اور اس کے توحید کے جو دلائل ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا۔ دلائل توحید کے بعد منافقوں مومنوں کو دو گروہوں کا تقابلی تذکرہ کیا گیا۔ منافق ایمان اور اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آتا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے ان کا ذاتی نقصان ہو تو وہ اعراض کر جاتے ہیں، جبکہ مومن ہر حال میں اطاعت پہ آمادہ رہتے ہیں۔ سچے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انہیں زمین میں خلافت دیں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر دکھایا۔ مسلمانوں کو جزیرۃ العرب میں غلبہ حاصل ہوا، مشرق مغرب کے ممالک ان کے زیر نگی آئے، انہوں نے فارس روم جیسی مضبوط سلطنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ توحید کے دلائل منافقوں مومنوں کے تقابل اور وعدہ خلافت کے بعد اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے تین مزید احکام بیان کیے گئے۔ پہلا حکم چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں کہ وہ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے قیلولہ کے وقت نماز عشاء کے بعد اگر تمہارے خلوت والے کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے کر آئیں، کیونکہ ان تینوں اوقات میں عام طور پر عمومی لباس اتار کر نیند کا لباس انسان پہن لیتا ہے۔ دوسرا حکم یہ کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر لازم ہے وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی ایسے طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے دیں، مثال کے طور پہ کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ کے ذریعے سے۔ تیسرا حکم ان عورتوں کے بارے میں جو بہت بوڑھی ہو جائیں، نکاح کی عمر سے گزر جائیں، کہ اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان گزشتہ 10 احکام کے ساتھ ملا کر کل 13 احکام آداب ذکر ہو چکے۔ 14واں ادب بتایا گیا جب تم گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو۔ 15واں ادب جب تم کسی اجتماعی مشورہ وغیرہ کے سلسلے میں مجلس میں بیٹھے ہو تو اجازت کے بغیر مجلس سے نہ اٹھا کرو۔ 16واں ادب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے۔ اللہ مخلوق کے حالات اور اعمال کو جانتے ہیں۔ قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ یہ 18ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احکام اور آداب کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔